اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تصویروں کے فقہی احکام، یہ خود لمبا ٹاپک ہے، تو ابھی ٹائم کیا ہوا ہے 41۔ دیکھیں تصویروں کے فقہی احکام حالانکہ ایک تو حجاب کے حوالے سے باتیں آ سکتی ہیں اس کے اندر، مثلا فرض کریں ایک عورت کسی نامحرم سے تصویر کھنچوا سکتی ہے نہیں کھنچوا سکتی ہے۔ آپ نے اب آج کل کے تو بالآخر یہ موبائلیں اور یہ ساری چیزوں کے وہ بہت ساری پچھلی مشکلات حل ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی شادیوں میں خاص طور پہ کیمرے کے ذریعے تصویر کھنچوائی جاتی ہے اور بعد میں اس کو ڈیولپ کروایا جاتا ہے اس رول کو، یا ممکن ہے آپ کے ملکوں میں نہ ہو، دوسرے ملکوں میں کہیں ابھی بھی یہ سلسلے پرانے قدیمی سلسلے چل رہے ہوں، تو اس صورت میں یہ جو کیمرہ رول آپ کا ہے اس کو دھلوانے کے لیے جب آپ دیتے ہیں تو نامحرم کو دیتے ہیں نارملی، تو یہ جب دھوئے گا تو آپ کی بے حجاب تصویریں ہیں، تو آیا آپ دھلوانے کے لیے کیمرے کا رول دے سکتی ہیں نہیں دے سکتی ہیں؟ تو یہ آپ کے حوالے سے۔ ایک مردوں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ مرد نامحرم کی تصویر دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ ایک نامحرم جو کسی زمانے میں بدحجاب تھی اب محجبہ ہے، آج اس کے حجاب کے زمانے میں وہ اس کی بدحجابی تصویر دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ کسی بھی زمانے میں یہ بدحجاب یا بے حجاب نہیں رہی ہے، لیکن بچپن کی تصویریں کہ جو بچپن کے زمانے میں اس کی تصویریں تھیں، ساری بات ہے 5 سال کی بچی کی تصویریں، اس میں تو حجاب نہیں تھا۔ حالانکہ اب اس محجبہ کی وہ تصویریں کہ جو بچپن کی تصویریں اور غیر محجبہ ہیں دیکھی جا سکتی ہیں نہیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ایک رخ ہے ان مسائل کا۔ ایک رخ ان مسائل کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصویر بنانے کے اعتبار سے آپ سکیچ کرتی ہیں تصویریں، آپ کے لیے تصویر بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اعلیٰ انہوں نے کہا تصویروں کے فقہی احکام، تو وہی والی باتوں نے عمومی ٹاپک دے دیا ہے، اگر عمومیت پہ جائیں تو ممکن ہے شاید یہ کھنچ جائے بات آج کی حد سے، تو اس سے بہتر یہ ایک تو سوال بھی آیا تھا وہ کہاں گیا، ایک تیسرا ٹاپک بھی موجود ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک سوال آیا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا، پہلے کس نے سوال بھیجا تھا، یہ رہا۔ اب میں پہلے ان سوالوں کا جواب دے دوں آپ کو۔ یہ تو دعائے التماس دعائے مجھے کربلا جانا ہے، خصوصی تمام ٹیسٹ کلیئر ہو جائیں کیونکہ گھر والے منع کر رہے ہیں، چیک جمع ہو گیا ہے، دعائیں صحت کر دیں، مولا سب کو انشاءاللہ تمام مومنات کو صحت و تندرستی عطا کریں اور سب کو انشاءاللہ العزیز کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ قومی بچت میں خمس نکال کر جو رقم جمع کرائی اس منافع پر خمس ہے یا 50 مستحق دیا، کیا کیا جائے گا؟ قومی بچت یا کوئی بھی گورنمنٹ اسکیم میں اگر آپ پیسے رکھواتی ہیں تو 50% آپ کو اس پروفٹ کا صدقہ دینا پڑے گا دیندار شریف فقیر کو، باقی 50% آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ باقی 50% اس کے اوپر نارمل کمائی کا قانون چلے گا کہ اگر یہ باقی 50% اگلی ڈیٹ آنے تک آپ کا خرچ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اگر خرچ نہیں ہوا یا جتنا بھی بچا پھر اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا۔ بینک سے جو قرض کے طور پر پیسے لے کر گاڑی لی جاتی ہے اور پھر بینک ہم سے ڈبل اماؤنٹ مانگتا ہے اس کے انسٹالمنٹ کے طور پر، تو یہ ایکسٹرا پیسے جو بینک دے رہے ہیں یہ سود ہے یا سود نہیں ہے؟ اگر تو قرضہ لے کر کام کیا آپ نے تو سود ہے، اگر قرضہ نہیں ہے جو اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہے کہ یہ سود نہ بنے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں جس کا مسئلہ پھر بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ تھا مسئلہ، ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے وہ شاید شارٹ ہے لیکن وہ بہت ہی شارٹ ہے، اب دیکھیں پھر بعد میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جی فقہی مسائل فقہ میں مہارت کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ کسی بھی فن میں آپ مہارت اگر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو مہارت چھپی ہوئی ہے پریکٹس کے اندر. کہ آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہیں, آپ ماہر ڈرائیور بننا چاہتی ہیں, تھیوری سیکھ کر کبھی بھی انسان ماہر نہیں بنتا. تھیوری سے انسان کبھی بھی ماہر نہیں بنتا. مہارت انسان کو پریکٹیکل لے کر آتی ہے. جب آپ کودتے ہیں تو ماہر بنتے ہیں. اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اپنا وقت صرف کرتے ہیں اس بحث کو آسان بنانے میں. دیکھیں, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی ہیں, وہ انسان کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. بہت ساری مہارتیں انسان کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. مثلا فرض کریں ایک مسئلہ آپ پڑھتی ہیں, درست, اس مسئلے کے اندر مختلف شقیں بنتی ہیں. اب ایک مرتبہ آپ کلاس میں آ کے آپ نے کتاب کھولی اور یہیں پہ مسئلہ پڑھنا شروع کر رہی ہیں, تو ظاہر بات ہے آپ کا ذہن ویسے کام نہیں کرے گا. ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھتی ہیں, پہلے اس مسئلے پہ کو دیکھتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں کیا پوائنٹس بنتے ہیں, ان پوائنٹس پہ آیا کوئی کامن چیز بنتی ہے کہ جس سے آپ چارٹ کی فارم میں لا سکیں. مثلا فرض کریں, یہ سب چیزیں آپ کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کتنا وقت اس ٹاپک کو دیتی ہیں. اور پھر جب آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گی تو نتیجہ نکلے گا کہ یہ مہارت آپ کے اندر آ جائے گی. لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے, الدرس و حرف و تکرار و الف. درس ایک جملہ یا ایک حرف, مگر اس کی تکرار 1000 بار ہونی چاہیے. آپ لوگ کتنی بار کرتی ہیں؟ ایک بار بھی نہیں, درست. تو بغیر تکرار کے آپ کہیں کہ جی بیٹھے بٹھائے مہارت آپ کے اندر آ جائے, ہونے کو ہو سکتا ہے, خدا کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ مثلا فرض کریں جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا مگر قرآن پڑھتا تھا, حفظ تھا, اس کو آیتوں کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ آیے قرآنی ہے مثلا. تو ایسے بندہ اس کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے گا کسی معجزے کا, اور آپ کو پتہ ہے معجزہ ہر روز نہیں ہوتا. تو بجائے اس کے کہ آپ پوری زندگی ایک معجزے کے انتظار میں بیٹھی رہیں, تو بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی زحمت کریں, تھوڑی سی مشق کریں, پریکٹس کریں, تو آپ اس معجزے سے بے نیاز ہو کے خود ہی آپ کے اندر یہ مہارت حاصل ہو جائے گی. مسائل کو بیان کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب یہ مشکلات تو کچھ بڑھاپے کی بھی مشکلات ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے. جب عمر آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان کی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک بالآخر ایک نیچرل پروسیس ہے جو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی ہے. تو اب وہ بات نہیں رہی ہے, لیکن پہلے ہوتا تھا یہ کہ مثلا فرض کریں آپ, یعنی کتنی ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جو مثلا فرض کریں آج سے 25 سال پہلے سیکھی ہوئی ہیں, وہ ابھی تک یاد ہیں. لیکن 10 دن پہلے آپ کہیں کہ آپ نے فلانی جگہ پہ جو درس دیا تھا ریپیٹ کر دیں, میں نہیں کر سکتا. وہ 25 سال پرانی چیز مجھے یاد ہے ابھی بھی, اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو ذہن جو ہے بالآخر قوت تھوڑی زیادہ تھی, اب کمزور ہو گیا حافظہ, اب نہیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی اس سٹیج پر ہو کہ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیکن بہت سے آپ میں سے اس سٹیج پر ہیں کہ اگر وہ پریکٹس کریں تو ان چیزوں پہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں. آپ بیان کریں, پریکٹس کے لیے تھوڑا ٹائم لگائیں چیز کے اوپر, ٹاپک کے اوپر, پھر اس کی شکل بنائیں. آج کے زمانے میں جو سب سے رائج اور آسان ترین جو ذریعہ ہے چیزوں کو حفظ کرنے کا اور یاد کرنے کا, وہ اس کے چارٹ فارم میں لے کر آئیں. آج کا زمانہ چارٹ کا زمانہ ہے. یہ فروٹ چارٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں,
نقشوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ چارٹ فارم میں لے کر آئیں، آپ اس کی شکلیں بنائیں، یہ یوں یہ یوں یہ یوں یہ یوں، وہ آپ کو زیادہ آسانی سے حفظ کرنا اور یاد کرنا ایزی رہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مسئلوں کو رٹا ماریں۔ آپ 3-4 مسئلے، بعض اوقات ریلیٹڈ مسئلے ہوتے ہیں، آپ اس کو کمپیکٹ فارم میں لے کر آئیں، چارٹ فارم میں لے آئیں، تو 3-4 مسئلے آپ کے اسی ایک چھوٹے سے نقشے کے اندر سمو جاتے ہیں، اور یہ پھر نقش ہو جاتا ہے انسان کے ذہنوں میں، زیادہ آسانی سے یاد ہوتا ہے۔ تو اہم گر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تھوڑا وقت لگائیں اس کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کریں، اس کو بیان کریں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ مسائل فقہ کے اوپر مہارت حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ جب تک مہارت نہ ہو اس وقت تک کوشش کریں کہ عوام میں جا کے مسئلے اس طریقے سے بیان نہ کریں، کیونکہ مسائل فقہ بہت ہی سمجھے ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے، تھوڑی سی سچویشن بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے، پوری صورتحال بدل جاتی ہے، پوری ذمہ داری آپ کی چینج ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی کی ذمہ داریوں کو اگر آپ اپنی گردن پر لیں تو اس صورت میں لیں کہ جب آپ مطمئن ہوں، اطمینان ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اپنا اطمینان تو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرے آپ سے مطمئن ہو، مثلا آپ کے اساتذہ آپ سے مطمئن ہو کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ یہ بیان کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس پبلک کے اندر آپ قدم رکھیں۔ اسٹیٹ لائف پالیسی بھی کیا انشورنس میں شامل ہے؟ جی ہاں، جتنی بھی پالیسیز وغیرہ ہیں انشورنس پالیسی، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہی ہے تو اس کی پالیسیز بھی وہی انشورنس ہی ہیں، اس لیے وہ سب اس کا حصہ ہیں۔ اور کیا اس میں جو اضافی پیسہ ملتا ہے، اگر وہی والی بات ہے، اگر وہ کما کر انویسٹمنٹس کے ذریعے آپ کو پروفٹ میں سے شیئر دے رہے ہیں تو جائز ہے، اور اگر جو آپ دے رہی ہیں اس کے مقابل میں آپ کو سود دے رہے ہیں تو جائز نہیں ہوگا۔ البتہ کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، یہ اسٹیٹ لائف گورنمنٹ کمپنی ہے، تو وہ بینک والا قانون پھر جاری ہو جائے گا کہ یہ آپ مجہول المال کی نیت سے جو پروفٹ دے رہے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس پروفٹ کا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا اور آدھا آپ اپنے تصرفات میں لا سکتے ہیں۔ یہ اس کی صورتحال بنے گی۔ اب یہ تو آپ کو مہارت تو میں نے بتا دی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ معجزے کا راستہ ہے کہ اس کا پھر انتظار کریں گے تو زندگی ممکن ہے ختم ہو جائے لیکن معجزہ نہ ہو۔ اب جہاں تک تصویروں کا تعلق ہے تو جو دوسرا حصہ تھا تصویروں کا وہ نسبتاً آسان ہے، اس لیے میں وہ چھوٹا بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں کھینچنے کھنچانے کی تو باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور حجاب کے حوالے سے جب مسائل آئے تھے تو تفصیل سے بڑی آ چکے ہیں مسئلے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ کیونکہ پیش آتا ہے، بچیاں ہیں، بعض اوقات کوئی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی مثلاً سائنس پڑھ رہی ہے، اس میں زولوجی وغیرہ میں تصویریں وغیرہ بنانی پڑتی ہیں، یا بعض کا اپنا شوق ہوتا ہے اسکیچنگ کا، تو یہ کیونکہ بہت پیش آنے والا مسئلے سے میں تھوڑا سا اس کی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسکیچنگ جو ہاتھ سے تصویر بنانا ہے اس میں آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں، ہاتھ سے آپ تصویر بنا سکتی ہیں، آغا خوئی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے ہاتھ سے تصویر بنانے کو، اور ظاہراً جو میرے ذہن میں امام خمینی بھی ہاتھ سے تصویر بنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں کا ایک مسئلہ تھا، آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں، بلکہ آغا خمینی کو بھی چھوڑ دیں، ایک ڈاؤٹ مجھے آ گیا، مجھے لگ رہا ہے شاید آغا خمینی بھی اجازت دیتے تھے، آغا خمینی کو بھی چھوڑ دیں، وہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتا دوں گا، لیکن آغا خوئی اجازت نہیں دیتے تھے ہاتھ سے تصویر بنانے کی، آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ جس ہاتھ سے تصویر بنانے کی اجازت آغا خوئی نہیں دیتے تھے، یہ اس تصویر کی بات ہو رہی ہے جو ایسی تصویر ہے کہ جس میں روح ہوتی ہے ایک، یعنی انسان اور حیوانات۔ اما آپ پھول کی تصویر بنائیں ہاتھ سے تو آغا خوئی بھی منع نہیں کرتے تھے۔ آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہیں جس میں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، طبیعت، نیچر، اس کی عکاسی آپ کر رہے ہیں، اس کو آغا خوئی منع نہیں کرتے تھے۔ یہ جو منع کرنا جائز اور حرام کی بات ہے، یہ ایسی تصویروں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر روح ہوتی ہے، روح والی
جاندار چیزوں کی تصویریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوانات ہو، اس کی آغا خوئی اجازت نہیں دیتے تھے۔ البتہ ایسی تصویر کہ جتنی تصویر آپ بنا رہی ہیں اگر اتنا ہی انسان، مثلا فرض کریں آپ انسان کی آدھی تصویر بنا رہی ہیں، مثلا ٹانگیں نہیں آ رہی اس میں، تو ایک انسان بغیر ٹانگوں کے زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ اس قسم کی تصویر کو وہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ لہذا فرض کریں خالی سر آپ نے بنایا تو خالی سر بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا، خالی ہاتھ بنا دیا آپ نے کسی کا، کوئی بم دھماکے کی تصویر بنا رہی ہیں آپ، کہیں سر کہیں ہاتھ کہیں دھڑ کہیں ٹانگیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بس ایسا سکیچ کہ جو ایک کہے کہ یہ انسان ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، چاہے فرنٹ پوز ہو چاہے سائڈ پوز ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ آغا خوئی کا اختلاف تھا۔ آغا سیستانی سے آغا سیستانی سب کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ایک مجسمہ دونوں منع کرتے تھے، بلکہ تینوں منع کرتے ہیں، مجسمہ نہیں بنا سکتے آپ۔ آغا سیستانی جو تصویر بنانے کی اجازت دیتے ہیں، مجسمہ بنانے کو یعنی ایسا سکیچ کہ جس کی کوئی وہ موٹائی ہو، ایسا سکیچ آپ بنائیں کہ جس کی موٹائی ہو۔ ایک مرتبہ پینسل اور کاغذ سے آپ کاغذ کے اوپر پینسل سے بنا رہی ہیں تو اس کی کوئی موٹائی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مثلا آپ نے انسان ہی کی تصویر بنائی، مثلا فرض کریں پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے آپ نے انسان کا ایک تھوپ کر اس کو بنا دیا، اس کے اوپر کاغذ ہی کے اوپر بنایا، تو یہ اس کا ایک موٹائی ہے نا، اس کی اجازت نہیں دیتے، آغا سیستانی بھی اجازت نہیں دیتے، انسان ہو یا حیوان ہو۔ درست؟ البتہ مجسمہ بنا بنایا لے کر رکھنا گھر میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دیتے ہیں فقہا۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو کوئی بہت سے لوگوں نے مثلا گھوڑوں کے مجسمے یا حیوانات کے مختلف حیوانات کے مجسمے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ نے فرض کریں کوئی بہت ہی آپ کو بابا کیمسٹری سے لگاؤ تھا، آپ کا مزاج کیمسٹری والا مزاج ہے، تو آپ نے ان کا ایک مجسمہ مارکیٹ سے خریدا رکھ لیا اپنے گھر میں، اس میں یعنی مجسمے کو گھر میں رکھنے میں اس کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا لے چپس حلال ہیں؟ کیا کولڈ ڈرنکس حلال ہیں؟ نہ کھانا اور پینا ہو تو ہمیں دے دیجیے گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ کیا ہے لے چپس میں کیا پڑا ہوا ہے ایسا؟ کیا ہے؟ آلو ہیں، آلو میں کیا ہے؟ آلو تو آپ کافر کے ہاتھ سے بھی آپ لے کے کھا سکتی ہیں، اگر خاص طور پہ جس طرح اگر یہ باہر بھی بن رہے ہوں تو جو باہر کی کمپنیز کا جو اصول ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں، ہینڈ فری کام ہوتے ہیں ان کے، اس لیے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آلوؤں کو ذبح کرنے کا تو مسئلہ نہیں کہ قبلہ رخ کاٹے گئے ہیں یا بغیر قبلہ رخ کاٹے گئے ہیں اور کھال صحیح طرح سے اتاری گئی ہے یا کھال سے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو سب جائز ہے، آلو کچا بھی اٹھا کے کھا جائیں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی کو ٹی وی پہ آ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لے چپس کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید وہ چیز وغیرہ کی وجہ سے میرا خیال ہے اگر وہ بھی نارملی فلیور ہوتے ہیں، جو میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز خود بے نفس نفیس تو نہیں ڈالتی۔ آپ کرافٹ چیز کھا سکتی ہیں نہیں کھا سکتی؟ مارکیٹ میں جائیں، آپ گئیں مثلا فرض کریں ناہید سٹور، پتہ نہیں چیز کون سے سٹورز ہیں، آپ نے وہاں دیکھا کرافٹ چیز پڑا ہوا ہے یا اور دوسرے، آپ کھا سکتی ہیں نہیں کھا سکتی ہیں؟ خود جب تک آپ کو نجاست کا علم نہ ہو، یقین نہ ہو، یا وہ جو بھی شرائط ہیں اس کے حساب سے آپ کھا سکتی ہیں۔ جب وہ کھا سکتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ لے چپس میں خود چیز ہی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو جب چیز کھا سکتے ہیں تو اس کو کھانے میں کیا مشکل ہے؟ جبکہ نارملی فلیورز ہوتے ہیں، چیز وغیرہ نہیں ہوتی، فلیورز کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے۔ اور ڈرنکس کا بھی حلال محمدی حلال الی یوم القیامہ، آپ ڈرنکس بھی پی سکتی ہیں۔ اب وہ ایک مسئلہ آتا ہے، وہ جو بات آتی ہے عام طور پر وہ دوسرے اینگل سے آتی ہے کہ جی یہودی کمپنیز ہیں اور یا یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس صورت میں کہ وہ یہودی جو حال جنگ میں ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی اس کے اندر سپورٹ مل رہی ہے، اس کو بعض فقہا نے حرام قرار دی ہے۔ ایک عام لیمن ہے یہودی کا، اس کا نہ کوئی جنگ سے تعلق، بلکہ وہ تو اصلا غلط سمجھتا ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے اس کو بھی غلط سمجھتا ہو، تو صرف اس لیے کہ وہ یہودی ہے اس کا مال آپ نہ لیں، ایسی کوئی فقہی طور پہ ایسا کوئی مسئلہ کہ صرف یہودی ہونے کی وجہ سے اس کا مال ہمارے لیے حرام ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی اپنی خاص شرائط ہیں، اس اعتبار سے
بعض فقہا نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عام طور پر شاید، بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کیٹیگری میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہیں، اور اگر نہ بھی معلوم ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو یہاں پہ بھی مل سکتا ہے، شک کی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کو ہاں بہت ہی 110% والا یقین ہو کہ یہ یہودی لابی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو جنگ کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور انہی کے پیسوں سے وہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اگر کسی کو اتنا اطمینان ہو تو پھر فقہ طور پر حرام ہو یا نہ ہو وہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ میں گزارش کروں گا پھر آپ سپورٹر نہ بنیں، پھر آپ اس کی سپورٹر نہ بنیں۔ اچھی بات ہے نا، کوئی برائی تو نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں ہر چیز کو آپ فقہ کے پیمانے پہ نہ تولیں، دیکھیں فقہ سے زندگی، فقہ آپ کو ہر قدم پہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، مطلب وہ یس اور نو والے کام کرتی ہے، یا یس یا نو۔ کچھ چیزیں، کچھ دائرے اس سے اوپر ہوتے ہیں، ہماری اخلاقی ذمہ داریاں۔ ممکن ہے فقہ سے آپ پوچھیں، مثلا حالا من باب مثال کہ مثلا بعض افراد جو صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں آتے، درست، مثلا فرض کریں میری بھابھی میرے صلہ رحم کے دائرے میں نہیں ہے، آپ فقہ سے پوچھیں جی صلہ رحم واجب ہے تو کہیں گے نہیں۔ اما فقہ کا نہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس سے بدتمیزی شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے مثلا اپنا رویہ برا اختیار کریں، یہ کہہ رہی ہے فقہ، تو یہ بھی نہیں کہہ رہا اسلام۔ وہ اخلاق حسنہ تو ہر کسی کے لیے ہے ہی ہے نا، تو وہ اس کے لیے بھی ہے۔ نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ آپ فقہ نے کہہ دیا نہیں تو اب آپ کہیں چلیں جی میں تو آزاد ہو گیا، اب آپ نے اپنی بھابھی کے ساتھ سارا جتنا بھی اخلاق تھا سارا بد اخلاقی میں تبدیل ہو گیا، یہ تو نہیں ہوتا۔ لہذا فقہ کا کام ہوتا ہے یس اور نو بتانا، لیکن فقہ سے بڑھ کر ایک دائرہ ہے ہمارے پاس جو اخلاق کا دائرہ ہے، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ وہ اسلام ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ان خطوط کے اوپر تربیت پائیں۔ وہ شاید فقہ کے دائرے سے وسعت رکھتا ہے، جہاں پر فقہ اپنا ذمہ داری نہیں بھی بیان کرتی تو ممکن ہے اخلاقیات آپ کو کہیں گے یار کرو یہ بھی اچھا کام ہے، بالآخر ایک گھر میں رہ رہے ہو، بھابھی کے ساتھ رہ رہے ہو تو اس کے احترام کرو، اس کی بعض چیزوں کا خیال کرو، یہ تمہارے تو اچھا ہے تمہارے لیے مثلا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، حالانکہ فقہ سے آپ پوچھیں ممکن ہے، میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے فقہ نہیں ابھی بھی آپ کے لیے حلال ہے، آپ پی لو پیپسی، لیکن بالآخر اگر فرض کریں کہ ہمارے ہی پیسے کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہو اور ہم اپنا پیسہ ان تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جائیں تو بری بات ہے۔ کون سا عقل مند انسان کہے گا یہ بری بات ہے؟ اصل میں دیکھیں مشکل کیا ہوتی ہے، اب یہ بات آئی ہے میں اس لیے 2 منٹ آپ کے لوں گا، اگرچہ شاید وقت تو ہو گیا، ہاں زیادہ ہو گیا، وقت غلط ہو گیا، میرا جملہ غلط ہے، وقت ہو نہیں گیا، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جہاں 4 منٹ زیادہ ہو گیا وہاں 2 منٹ اور مجھے آپ دے دیں، اس لیے کہ بات آپ نے چھیڑی ہے اور میں تو 1000 دفعہ کہہ نہ چھیڑا کریں مجھے، وہ چھیڑتے آپ لوگ خود ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ پچھلے دنوں یہ مارکیٹ میں مشکلات رہی ہیں، یہ جب پیپسی کی بائیکاٹ کی بات ہوتی رہی ہے، کوک کے بائیکاٹ کی بات ہوتی رہی ہے، تو اس قسم کی بہت مشکلات وجود میں آئی ہیں۔ لوگوں نے جس کو کہنا ہمارے لوگوں کو اصلا پتہ نہیں کیا مزاج ہے، ہمارے لوگوں کا چھیڑ چھاڑ کا شوق ہے، آزمائشوں کا شوق ہے، اس کو چھیڑیں گے، اس کو چھیڑیں گے، اس کو پن ماریں گے، اس کو پن ماریں گے، پھر پن مارنے کے نتیجے میں جب سامنے والا کوئی بولتا ہے تو اس کی بات پکڑی اور پھر وہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دی، نمید و نم اس کو فیس بک پہ بھی ڈال دیا، اور آپ کے یہ جو سوشل میڈیاز ہیں اس کے ذریعے اتنا اچھالتے ہیں اس کو اور اس کی شخصیت کو اتنا بدنام کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہ اسلامی طریقہ ہے، نہ اسلامی روش ہے، نہ اسلامی انداز ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ مجھ سے پوچھتے ہو ایک فقہی مسئلہ، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کو فقہ بتاؤں یا اپنا مزاج بتاؤں؟ آپ سامنے والے سے پوچھتے ہو فقہی مسئلہ کہ جناب پیپسی پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مثلاً جائز ہے، اب آپ نے اسی کو ایشو بنا لیا، اس کو جو ہے یہودی لابی کا ایجنٹ بنا دیا، جبکہ وہ آپ کا اپنا عالم دین ہے، صرف اس لیے کہ یہ جو ہے مثلا فرض کریں پیپسی کو جائز بول رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اس کا ریئیکشن کیا ہونے والا ہے، لیکن بالآخر یہ دین اور شریعت نہیں ہے۔ خدا را دین اور شریعت کو مذاق نہ بناؤ۔ آپ سامنے والے سے فقہ پوچھ رہے ہو
یا تو دیکھیں میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، دو صورتیں ہیں، یا آپ کو سامنے والے پر اعتبار اور اعتماد ہے کہ وہ مسئلے صحیح بتاتا ہے، یا اعتماد نہیں ہے. نہیں ہے تو نہ پوچھو، اور ہے تو پھر عمل کرو. پھر اس کو ایشو کیوں بناتے ہو؟ صرف کسی کی شخصیت خراب کرنے کے لیے، کسی کی شخصیت کا مذاق اڑانے کے لیے. آپ پوچھتے ہو فقہی مسئلہ، پرکھتے ہو اخلاقی کسوٹیوں کے اوپر. یہ کون سا دین ہے؟ جس اینگل سے پوچھا ہے اسی اینگل سے بات کرو. یہ بارہا میں نے عرض کیا کہ دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں. ابھی مثال میں نے آپ کی خدمت میں دی. اگر فقہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھابھی سے فرض کریں صلہ رحم واجب نہیں ہے، تو کسی مذہب نے، دین اسلام کے کسی شعبے نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھابھی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو. آپ جا کے کسی بھی فقی سے پوچھیں کیا مثلا فرض کریں جن کے ساتھ ہمارے صلہ رحم کا رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ کہیں یہ اخلاق نہیں ہے، نہ پیغمبر کی سیرت ہے، نہ ائمہ کی سیرت ہے. تو چیزوں کو الگ الگ رکھیں. آپ اگر فقہی اینگل سے پوچھ رہے ہیں تو اسی اینگل تک رہیں. اگر ایک فقی نے فرض کریں آغا ایکس کا فتویٰ یہی ہو کہ آپ پیپسی پی سکتے ہیں، چاہے آپ کے لیے طے بھی ہو جائے کہ یہ مثلا فرض کریں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، تو فقہ میں آپ کس کے پابند ہیں؟ آپ تو فتوے کے پابند ہیں نا، میرے اور آپ کی آراء کے پابند نہیں ہے. میرا دل کیا چاہ رہا ہے، آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے. ہاں اگر اسی فقی سے آپ پوچھیں جو کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، اس سے پوچھیں اگر ہمارا دل نہ مانے اور ہم یہ چاہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں، پھر اگر وہ منع کرے تو آپ ایشو بنائیں. پوچھتے ہیں نہیں، اسی کو وہی حکم سمجھتے ہیں اور اسی کو اس کی بدنامی کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. نہ کریں یہ کام. نہ یہ دین ہے، نہ یہ شریعت ہے، نہ دین اور شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے. ویسے ہی ہمارے علماء لوگ مطمئن اور دل خوش نہیں رکھتے علماء کی نسبت. بدگمانیاں پہلے کوئی ایک دو نہیں ہیں علماء کے اعتبار سے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہت سے افراد جو علماء کے روپ میں ہیں وہ علماء نہیں ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ان کو بھی علماء کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو بھی پورے علماء کی غلطیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑا رونا ہے. میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے امامہ پہن لیا، میں نے عبا پہن لی. آپ کے لیے تو میں اور مثلا فرض کریں آغا ایکس وائی زیڈ جو حوضے میں 25 سال لگا کر آئے ہیں، دونوں برابر ہیں نا. آپ کہتے ہیں یار اس کے سر پہ بھی امامہ ہے، اس کے سر پہ بھی امامہ ہے، اس نے بھی عبا پہنی ہوئی، اس نے بھی عبا پہنی ہوئی. آپ کے لیے تو دونوں برابر ہو گئے. لہٰذا آپ کیا کرتے ہو؟ میری غلطیاں تمام علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے. نہ کریں یہ کام. کل کو ہمیں قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. ہماری وجہ سے اسلام اور نظام اسلام اور تشیع ضعیف قرار پائے، اس کا ہمیں کل کو جواب دینا ہوگا. آغا وحید کا بس آخری جملہ عرض کروں اور زحمت آپ کی تمام. عزاداری کے حوالے سے آغا وحید خراسانی کا ایک جملہ بہت آپ نے سنا ہوگا، بہت پھیلی ہے وہ کلپ، کہ اگر کوئی شخص عزاداری کے اگینسٹ میں کوئی ایک جملہ بھی کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے عزاداری میں سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی رسموں کے اندر کمزوری آتی ہے، تو اس نے خاتم الانبیاء کی کمر توڑ دی. یہ آغا وحید کا جملہ ہے عزاداری کے حوالے سے. میں آغا وحید سے میں ان کے قدموں کی خاک ہوں، وہ ہمارے استاد رہے ہیں، ہم نے ان سے بہت تلمذ کیا ہے. لیکن جو بات انہوں نے ایک چیز کے بارے میں کہی ہے، یقیناً عزاداری بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بہت ہائی اسٹیٹس ہے، لیکن احکام الہی کم و بیش تقریباً سب ایسے ہی ہیں کہ کسی بھی آپ حکم الہی کے نتیجے میں آپ تشیع کو ضعیف قرار دیتی ہیں تو سمجھے آپ نے پیغمبر کی کمر توڑ دی، کیونکہ پیغمبر کا کام ہی اس کی حفاظت تھا، اور آپ اس کے اگینسٹ کوئی ایسا کام انجام دیتے ہیں تو آپ نے اینٹی پیغمبر کام انجام دیا یا نہیں دیا. لہذا کوشش کریں کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں. البتہ یہ میں آپ کو نہیں، آپ کے توسط سے پیغامات یہ آگے جانے چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر یہ فتویٰ ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں اور آپ کو فتوے کو ڈینائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر فتویٰ یہی ہے تو میں اور آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل